عزیزان من، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے وادی طیہ کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے اور بہت ساری نعمتیں فراہم کی، وہاں پہ پانی کو کس طرح فراہم کیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین نعمتوں کے مد مقابل کن ادنا چیزوں کا مطالبہ کیا، اور 43 انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں کو کیوں شہید کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 کو پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر وادی طیہ میں پہنچے، جس کو آج کل جغرافیائی اعتبار سے وادی سینائی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم عمالقہ قوم کے ساتھ جا کر جنگ کرو، جو اس وقت شام، کنعان اور فلسطین میں آباد تھی۔ اس زمانے میں شام، کنعان اور فلسطین ایک ہی علاقہ تھا، اور لبنان، اردن اسی میں شامل تھے، اور اس علاقے کو شام بھی کہتے تھے، کنعان بھی اور فلسطین بھی کہا جاتا تھا، اور وادی طیہ یعنی وادی سینائی وغیرہ بھی سب اسی میں شامل تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو حکم ان کو بتایا کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ تم جا کر ان کے ساتھ لڑو اور ان علاقوں پہ تمہاری حکمرانی قائم ہو جائے، مگر انہوں نے انکار کیا، اور اس انکار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان پر 40 سال کے لیے اس میدان سے نکلنا حرام کر دیا۔ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کیا، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کرم کیا، ان کے اوپر رحمت کی، اور ان کے لیے اسی میدان کے اندر سائے کا بندوبست بھی کیا اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، کیونکہ جاندار مخلوق اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، بلکہ پانی کے بغیر تو نباتات بھی نہیں رہ سکتی۔ تو پہلے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سایہ اور کھانے کا انتظام کیا، جس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب اس آیت کریمہ میں ان کے لیے جو پانی کا بندوبست کیا گیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، کیونکہ ان کو پینے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی کی ضرورت تو تھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس کہا ہم نے موسیٰ آپ مارو اپنی چھڑی کو، اپنی لاٹھی، اپنے عصا کو پتھر کے اوپر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور ان کی آپس میں نوک جھوک بھی ہوتی رہتی تھی، اور یہ کوئی عجب بات بھی نہیں ہے، کیونکہ گھر میں اگر چند افراد ہوتے ہیں تو ان میں بھی بات چیت ہو جاتی، اور یہ تو 12 خاندان تھے اور تھے بھی بڑے سخت مزاج، تو ان میں جھگڑے کا ہو جانا قدرتی امر تھا۔ انتظامی امور کی وجہ سے بھی ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا تھا، لہٰذا ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ یوسفیوں کا ہے، یہ روبیلیوں کا ہے، یہ بن لاویوں کا ہے، اور یہ بنیامینیوں کا ہے، تاکہ آپس میں ان کا جھگڑا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو، یعنی ہر ایک کو اپنے چشمے کی شناخت ہو گئی کہ ہم نے یہاں سے پانی لینا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، من سلوا کھاؤ اور پانی پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرو۔ انسانوں میں یہ مادہ بہت پایا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ عرصہ دراز تک وہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا رزق کھاتے رہے منسلوا، پھر اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری خوراک تبدیل کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ یہ کیا ہوا کہ صبح کو بھی من سلوا اور شام کو بھی من سلوا۔ فادع لنا ربک، پس دعا کریں ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اپنی ترکاریوں سے۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ بقل ہر قسم کی سبزی کو کہا جاتا ہے، وقثائہا، اور اپنی ککڑیوں سے۔ عربی زبان کے اندر یہ کھیرے کو بھی کہا جاتا ہے، اور ککڑی کو جسے ہم پنجابی زبان کے اندر تر کہتے ہیں
اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ککڑیاں پیش کیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلدی سے کھجوریں لاؤ، اور کھجوریں لائی گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ککڑیوں کے ہمراہ کھجوروں کو تناول فرمایا تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے۔ وفومہا، اور اپنے لہسن یعنی تھوم سے۔ فوم کا لفظ عربی زبان کے اندر گندم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لہسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو کہا ہمارے لیے لہسن پیدا فرما۔ پہلے حکماء اور اب ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ لہسن دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کھانا رکھا گیا، اس میں سلاد بھی رکھا گیا اور سلاد کے اندر لہسن بھی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اجتناب کیا۔ جو دوسرے حضرات کھانے کے اندر شریک تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا تھوم حرام ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ تو دوبارہ جب پوچھا گیا کہ پھر آپ اسے تناول نہیں فرما رہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے بو پیدا ہوتی، انی اناجی من لا تناجون، میں ان فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں جن کے ساتھ تم ہم کلام نہیں ہو سکتے، یعنی یہ جو منہ سے بو پیدا ہوتی ہے یہ فرشتوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لہسن کو نہیں کھایا چونکہ بو آتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اجتناب کیا۔ ایک اور موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یقربن مساجدنا، جس نے تھوم کھایا وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔ علماء اس چیز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہو جس سے اس کے منہ کے اندر سے ناگوار بو پیدا ہو رہی ہو تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ جب تک وہ زائل نہ ہو جائے تب تک وہ مسجد کا رخ نہ کرے۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے بالخصوص اس وقت جب نمازوں کے اوقات ہوں تو ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو منہ کے اندر ناگوار بو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ تھوم کے علاوہ انہوں نے کہا وعدسہا، اور اپنے مسور سے۔ عدس کا لفظ اصل تو مسور کی دال پر بولا جاتا ہے، مگر آج کل تمام کے تمام عرب ہر قسم کی دال کو عدس ہی کہتے ہیں، چاہے وہ چنے کی دال ہو، مونگ کی ہو یا ماش کی۔ وبصلہا، اور اپنے پیاز سے، یعنی ہمیں پیاز بھی چاہیے۔ قال اتستبدل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو الذی هو ادنی، اس چیز کو جو کمتر ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے، یعنی اس چیز کے بدلے میں جو بہت بہتر ہے تم ایک کمتر درجے کی چیز کو پسند کرتے ہو۔ کہاں وہ کھیر نما کھانا اور بٹیر، اور کہاں لہسن پیاز اور دال، اور وہ سب کچھ تمہیں بغیر مشقت کے ملتا تھا، اور یہ چیزیں خود بیجنی پڑیں گی پھر نکالنی پڑیں گی۔ ہاں اگر تم لینا ہی چاہتے ہو تو اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں۔ وادی تیہ چونکہ بلندی پر تھی اور باقی شہر نیچے تھے، اسی لیے فرمایا کہ اتر جاؤ کسی شہر میں، وہاں سے ان چیزوں کی بیج لاؤ اور کاشت کرو، اور جس دن تم نے بیج ہاتھ میں پکڑا تمہارا آسمانی کھانا پینا بند۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کنسرین نامی شہر ان کے قریب تھا، وہاں سے وہ وہاں گئے اور وہاں سے تمام چیزوں کے بیج لائے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی۔ پہلے تو منسلوا کھاتے تھے، اب جاؤ گرد و غبار کھاؤ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، یعنی اپنا نقصان بھی کیا اور رب تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لی۔ یہ غضب کیا ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بغیر کسی شک و شبہ کے انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اللہ رب العالمین اپنے احکامات اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان تک پہنچاتے اور وہ انکار کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے دو جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے پاس آئے، مگر انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ اگرچہ ماننے والے بھی تھے مگر ان میں اکثر نافرمان تھے، اور حکم اکثریت پر ہی لگتا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان کا ایک اور بہت بڑا جرم تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ اس مضمون کی آیت تیسرے پارے میں بھی آتی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ناحق، اور ان کو بھی قتل کرتے تھے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے تھے۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین کرام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھیں جن کی تعداد 43 کے قریب تھی، اور ہر قوم کی طرف اللہ رب العالمین نے الگ الگ پیغمبر بھیجا تھا۔
ان قوموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پیغمبر ہمارے لیے تنگی کا باعث ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ایک پابند، ایک منظم، ایک ڈسپلن لائف گزارنے کا کہتے تھے، جس کو وہ تصور کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے تنگی کا باعث ہے، اعاذ باللہ، لہٰذا ان پیغمبروں کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ سورج طلوع ہونے کے بعد قریباً 11 بجے تک ان ظالموں نے 43 انبیاء کرام علیہ السلام کو اور 170 ان کے اصحاب اور ان کے حواری جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، ان سب کو شہید کر دیا۔ یہ تو صرف ایک دن کی کارروائی ہے ان کی۔ ان کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا، حضرت شعیہ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ جس علاقے کے اندر وہ پیغمبر تھے، اس علاقے کے حاکم کو اپنی بھانجی کے ساتھ شادی کرنا تھی۔ جب اس بات کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ اتمام حجت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو اس کے لیے حرام قرار دیا ہے، وہ اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ نے جب اسے یہ مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ بادشاہ کون ہے، میں یا آپ؟ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ تو آپ ہی ہو۔ تو وہ کہنے لگا جب بادشاہ میں ہوں تو پھر آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ مجھے کچھ آ کے ڈکٹیٹ کریں، آپ مجھے کچھ سمجھائیں یا میری مرضی کے خلاف جائیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور میری ذمہ داری ہے جب بھی کچھ غلط ہونے لگے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کچھ ہونے جا رہا ہو تو میں ان کو اس بارے میں آگاہ کروں، اور میں اپنا فریضہ پورا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا، لہٰذا ان ظالموں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کے پاس جا کر ان کو آگاہ کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے قوانین، ضابطے اور احکامات بتاتے تھے جن کو اپنے لیے تنگی شمار کرتے تھے۔ لہٰذا ان ظالموں نے ایک اور حد سے تجاوز کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ناحق قتل کیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ اسباق کے اندر آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔